14 اگست 1947 کی رات کو برِ صغیر کی زمین پر دنیا کی سب سے بڑی انسانی ہجرت مکمل ہو رہی تھی، جس میں کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اسی رات دو ملک وجود میں آئے، انڈیا اور پاکستان۔ پاکستان ایک نظریے کے تحت بنا تھا جہاں مسلمان یا کوئی بھی مذہب کے لوگ آزادی سے رہ سکیں۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ وہیں دنیا کی نظریں بھی ان دونوں کنٹریز پر تھیں، کیونکہ جو کوئی ان دونوں کنٹریز میں سے ڈومینیٹ کرے گا وہی پورے ریجن کو انفلوئنس کرے گا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1950s میں پاکستان کا جی ڈی پی پر کیپیٹا انڈیا اور یہاں تک کہ چائنا سے بھی زیادہ تھا، مگر فاسٹ فارورڈ کریں آج 2025 میں تو انڈیا دنیا کی 4th لارجسٹ اکانومی ہے۔ Indian economy has crossed a major milestone. India has overtaken Japan and become the 4th largest economy in the world. وہیں پاکستان بار بار قرضوں کے جال میں پھنستا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ شروعات کرنے کے باوجود راستے اتنے مختلف کیوں ہیں، اور پاکستان سے اپنے شروعاتی سالوں میں ایسی کیا غلطیاں ہوئی، یہ سب ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ پاکستان بننے کے بعد اس ملک کو بہت سے مسائل سے دوچار ہونا پڑا، جیسا کہ مہاجرین کی آبادکاری، ملٹری اکوپمنٹ کی کمی، ملک میں انفراسٹرکچر کی کمی وغیرہ۔ لیکن ان سب کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ملک میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی اتنی اسٹرانگ لیڈرشپ موجود نہیں تھی۔ لیڈرشپ کی کمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1951 میں لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد سے 1958 تک ان 7 سالوں میں پاکستان کے 6 پرائم منسٹرز چینج ہو چکے تھے، جبکہ انڈیا میں جواہر لال نہرو 17 سال تک وزیر اعظم رہے۔ اس تسلسل نے انڈیا کو ایک ڈائریکشن دی، جبکہ پاکستان بار بار راستہ بدلتا رہا۔ لیکن اس کے بعد ایوب خان کا دور حکومت آتا ہے۔ ایوب خان ویسے تو مارشل لا یعنی ڈکٹیٹر بن کر پاور میں آئے تھے، لیکن وہ خود پریزیڈنشل سسٹم کے حامی تھے۔ ایوب خان کے دور کو پاکستان کی صنعتی ترقی کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ 1960s میں پاکستان کا گروتھ ریٹ 6 سے 7% تک پہنچ گیا تھا، جو کہ انڈیا سے کہیں زیادہ تھا۔ اس دور میں منگلا اور تربیلا جیسے بڑے ڈیم بنے اور ایگریکلچرل پروڈکشن میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ہونے والی 65 کی جنگ ایک جھٹکا تھی، لیکن پاکستان کو مجموعی طور پر اتنا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ پاکستان کو آگے اس سے بھی بڑا صدمہ ملنے والا ہے۔ سال ہوتا ہے 1971۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اختلافات اپنے عروج پر تھے۔ مغربی پاکستان اپنی پسماندگی اور دوسرے حصے کی ناانصافیوں سے تنگ آ گیا تھا، اور پھر دن آتا ہے 16 دسمبر کا۔ ڈھاکہ گر گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ صرف فوجی شکست نہیں تھی، بلکہ ایگریکلچر اور پاپولیشن کا بڑا حصہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ادھر بھارت مضبوط ہوتا گیا۔ انڈیا نے ڈیموکریسی کو قائم رکھا، اداروں کو ٹائم دیا اور ایجوکیشن میں انویسٹ کیا۔ حکومتیں تو بدلتی رہیں، مگر سسٹم قائم رہا اور نہ فوج نے اقتدار میں دخل اندازی کی۔ مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد جنرل یحییٰ خان نے پاور ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دی۔ اس دور میں پاکستان کو 73 کا آئین ملا اور ایٹمی طاقت کی طرف پاکستان نے انیشل سٹیپس لیے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیز جیسا کہ نیشنلزم نے پاکستان کی انڈسٹریز کو تباہ کر دیا، مگر اس کے بعد پاکستان ایک اور ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں چلا گیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل اللہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کو افغان جنگ میں شامل کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد ملی، مگر ان میں سے زیادہ تر پیسے اداروں کو مضبوط کرنے کی بجائے کرپشن اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں بہہ گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے صنعتیں ان کے مالکان کو واپس کر دی، جس سے انڈسٹریز ریوائیو ہوئیں اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد 91 کا سال انڈیا کے لیے ایک ہسٹورک سال ہوتا ہے۔ انڈیا کے اس وقت کے فائنانس منسٹر منموہن سنگھ اکانومیکل ریفارمز کرتے ہوئے انڈیا کی اکانومی کو لبرلائز کرتے ہیں۔ بہت سے گورنمنٹ سیکٹرز کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے اور فورن انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اور بہت سے ریفارمز کیے جاتے ہیں۔ ان ریفارمز نے آہستہ آہستہ کر کے انڈیا کی اکانومی کو دنیا کے نقشے پر ایک بڑی طاقت بنا دیا۔ پاکستان بھی ان سالوں میں یہ فیصلے کر سکتا تھا، مگر 90s کی دہائی میں پاکستان عدم سیاسی استحکام میں پھنسا رہا، بس ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ 90s میں پاکستان میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں 2 بار وزیر اعظم بنے، اور آخر میں 1999 میں جنرل پرویز مشرف نواز شریف کی حکومت ختم کر کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے اور 20 جون 2001 کو پاکستان کے صدر بن گئے۔
اس کے بعد کیا ہوا اس کی بات ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ قومیں ہمیشہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ اگر پاکستان تعلیم، اداروں اور معیشت پر توجہ دے تو یہ اب بھی ترقی کر سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ انڈیا کیوں آگے بڑھا، سوال یہ ہے کہ پاکستان پیچھے کیوں رہ گیا، اور سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنے خوابوں کو حقیقت بنائے گا یا نہیں۔